برادر چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کن چکے بلوچستان صورتحال کستیں ودی آئیے بابت گب بھی تو اودا بلوچستان یک نہ یک اچھیں جیڑے کیا بلوچستان سنگین ترین جیڑا گشک بھی تو یہ حوالہ گستگے روچہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب ایک اسٹیٹمنٹ تو یہ گشک ہمیشہ کہ بلوچستان مسترین مسئلہ انسرجنسی نہیں بلکہ کرپشن ہے چونکہ ہر حکومتی کے اتارا یک انچیں فیئر حکومتی ثابت کرنے کی کوشش کاں یا انچیں حکومتی کے آگوشی منی دورہ چوڑیں کرپشن نہ بودتا بھلے ودی کے زمینی حقائق چارک وہاں یا بلوچستان ڈیولپمنٹ فنڈ چارک بھی ہو پدا بلوچستان زمین سرا ترقی چارک بھی تو یہ دوئیں کے ہستیں کدویں متضاد یا برعکس ہیں تو بلوچستان ڈیولپمنٹ یا ترقی نامہ عربہ کلدار کرپشن کے ہستیں ماضیاں بوتم اچھم بو اگائیں اور یہ سسٹم میں تہا آو کے وداں ہم بھی تو بلوچستان اما اضلاع کے دور دراز اضلاع یا آنا یکساں ترقی نبوت خصوصی توجہ دیا کہ توجہ نہ دیا کو دو منی کا بنیادی ضرورت روزگار وسیع مواقع کے ہستیں اپرچونٹیز نبوہ کے سبا یک مایوسی شنگیں تو بلوچستان مگندے کے دیگر بازیں جیڑا موجود ہیں چونکہ وزیر اعلیٰ صاحب انسرجنسی کے ہستیں مدنی مسئلہ قرار نہ داتا بلے بلوچستان مگندے کے انسرجنسی یا بلوچستان ملیٹنسی ایک مزنے جگڑا ہے تو بلوچستان مکروچ لاشانی دزکپا کو دو منی مگا قومی شاعرہ نبند کنگ ملوک کارا تکانسر کنک کے ہستیں مکروچی کاری جوڑ بودتا تو بعضی جگہ کے ہستیں گاڑی دارا ملوک تنگ کنک بھی بلے اسے باوجود کے ہستیں بعضی کلاکاں فورسز یا دیگر فورس کے ہستاں علاقہ یا گندگ نوا تو ای درستی معاملہ کے ہستاں یہ گردار چوں بھی بلوچستان سرمایہ کاری چوں اضافہ بھی بلوچستان بیرونی سرمایہ کاری حکومت پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعہ جتائی منصوبہ چوں بندات کنک وہیں عوام ازنی منصوبہ کے ہستیں بلوچستان واسطہ گیم چینجر کو شک بند تو امنچو غیر فعال ہیں کہ ادھر مقامی مردم آہاں چی چوڑا فائدہ چسکن کا نہیں یا مقامی مردمانی کار روزگار بارڈر کو وابستہ ہیں تو کار روزگار سرا مزنی پیمانہ یا خدگن یا بندشیں تو ای محلو کے واسطہ مزنی جیڑے چونکہ واسطہ کے روچہ میں جس کے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کے پریس کانفرنس سے کتگت تربتہ بارڈر بندشی حوالے کچھ ہمیشہ چمانا بغیر تگوادرہ اس سرحدی علاقہ کے ہستاں ادا محلوک پمیش کا جنجالانی ہماچا آنی مزنی کار روزگار یعنی بارڈر کو وابستہ بوتا تو بارڈر کے ہستیں اس طرح بعضیں بندشاں چرشی سبا محلوک جنجالانی آماچیں تو مروچ میں مجموعی صورتحال اس طرح اگر پتران کریں کہ بلوچستان ڈیولپمنٹ نبوہ کہ بلوچستان بعض معاملہ گردار نبوہ چی وجہ تو یہ عبد العین سرا میں گنا امرداری گنگائیں جماعت اسلام بلوچستان سیکرٹری جنرل عبدالمتین اخوان زادہ صاحب آئیے ہوں گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم اخوان زادہ صاحب. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالنا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. تو سر اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو جو مین مسائل ہیں بنیادی مسائل ہماری اور آپ کے سامنے اس حوالے سے آپ کی جماعت نے ایک جو ہیں اسلام آباد کی طرف سے لانگ مارچ بھی کرنے کی کوشش کی, کچھ آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کی باتیں بھی ہوئی, لیکن آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا صوبہ رقبے کے لحاظ سے ملک کا وسائل بھی زیادہ ہیں لیکن اس حد تک بدحالی کا شکار کیوں ہے؟ تو موجودہ حکومت دعوے تو بڑی کرتی ہے لیکن گراؤنڈ میں کچھ نہ ہونے کے برابر ہے, کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. واقعتاً بلوچستان بڑا بھی صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے اور خزانوں سے معدنیات سے مالا مال ہے. وہ جو انسانی ہنر ہے, اسکل ہے, اس کی بھی بے پناہ مواقع ہیں. لیکن یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہماری گورننس جو ہے اس طرز کی نہیں ہے کہ جس سے ہم فوائد لے سکیں. اور دعوے تو خیر موجود ہے سارے وفاق کے بھی اور صوبائی حکومت کے بھی, لیکن عملاً جو ہے وہ جو تازہ سروے آیا ہے, آخری سروے اکنامیکل, اس میں 70% کے لگ بھگ جو ہے وہ غربت ہے بلوچستان میں. اور ظاہر ہے بدامنی اپنی جگہ خود ایک بڑا چیلنج ہے, اور وسائل کا ضیاع جو ہے وہ یہ اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری 1.5-2 کروڑ آبادی جو ہے اس کی وہ صورت بہتری کی نہیں بن پا رہی ہے, چاہے کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے ہنر اور سکلز کے حوالے سے ہو, چاہے روزگار اور کاروبار کے حوالے سے ہو. اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ ہم ایک بڑے مشکل میں ہیں کہ ہمارے دونوں بارڈرز بند ہے, ایران اور افغانستان کے. تو جب تک آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے, ہنر نہیں دیں گے, اسکل نہیں دیں گے, تو ممکن کیسے ہوگا کہ
ग्रोथ हो सके या हम कोई पेशरफ्त कर सकें। तो अकबर साहब, जो आप लोगों ने बलूचिस्तान के मसाइल को लेकर एक लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की, लाहौर में काफ़ी दिनों आपको रोका गया आपकी जमात की जो ये मार्च को, तो बुनियादी तौर पर कुछ यकीन दहानियाँ आप लोगों को कराई गई, तो क्या इसमें कुछ पेशरफ्त हुई? जो बुनियादी मुतालबात थे उसमें कुछ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई है? जी यकीनन जुलाई और अगस्त में हमारा एक बड़ा भरपूर, बहुत ऑर्गेनाइज और एक मिसाली और गर्म तरीन मौसम में हम 12-15 दिन रहे मुस्तकिल एक मुज़ाहमत में, एहतजाज में। लेकिन जितने भी डायलॉग्स हुए, डिस्कशंस हुए, मुज़ाकरात हुए, उसके नतीजे में पेशरफ तो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी थी। उन्होंने एक कमेटी का कहा था कि हम एक कमेटी जो है वो तश्कील देंगे बड़े आला सतह पे, और उसमें तमाम जो खासकर हमारा बॉर्डर ट्रेड पे होता कि बॉर्डर ट्रेड, बदअमनी और जो हमारे यहाँ गवर्नेंस के मसाइल है और मुश्किलात है, इसे हल करने के लिए जो है वो हमें पेशरफ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उसमें नहीं हो पाया है। वादे जो है वो वफा कहाँ होते हैं पाकिस्तान में, यही तो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है सियासी दोस्तों के लिए। बिल्कुल। तो सर, जो एक मसला जो है हम देखते हैं कि जो बॉर्डर है चमन से लेकर ग्वादर तक, लोगों बलूचिस्तान के बेशतर जो अजला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका ज़रिए माश इन्हीं बॉर्डर से वाबस्ता है, लेकिन इसको इस पर कदगने हैं, काफ़ी सख्ती कर दी गई है। चाहे ग्वादर हो, तुरबा तुरमाड़ा, ये हम देखते हैं कि पंजगूर से लेकर फिर चमन तक, तो इसकी हवाले से हमने ये भी सुना है कि इनको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, जो सिक्योरिटी मसाइल हैं। लेकिन सब मसाइल अपनी जगह, लेकिन रोज़गार सबसे बड़ा मसला है बलूचिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि इसको इतनी सख्त करना या इसको इस तरह कदगन लगाना, आप नहीं समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का एक मुआशी कत्ल है और हुकूमत को इस पर संजीदगी से इकदाम करनी चाहिए? यकीनन ज़ाहिर है कि हमारे दोनों ममालिक के साथ एक दरीना तारीखी रिवायती ताल्लुकात है, ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी। और बॉर्डर के जो एरिए हैं 12-15 अजला, गवादर से चमन और जोब तक, और ज़ाहिर है इन्हीं 15 अजला के नतीजे में जो हमारे बाकी 15 अजला है, सूबे के 20 अजला है, वो हब और नसीराबाद और मुसाखिल और बारकन तक भी इन्हीं बॉर्डर के कारोबार के असरात भी जाते हैं। मेरा ख्याल है देखिए ये वफाकी हुकूमत का फैसला था और बिल्कुल एक गैर आइनी या गैर अखलाकी या एक तरफा था। हम जब बलूचिस्तान के अंदर इसको डिस्कस करते हैं तो बलूचिस्तान के तमाम लोग, चाहे वो इंतजामी तौर पे जिम्मेदार है या सियासी मैदान में है, उनसे कोई राय, हमारे यहाँ ये मुश्किल तो है कि सियासी लोगों की यहाँ कमजोरियाँ आई है कि लोग मौके पे बात नहीं कर सकते हैं, दलील नहीं दे सकते हैं। दुनिया के अंदर मिसालें हैं, बॉर्डर्स तो दुनिया के 200 ममालिक के एक दूसरे के साथ हैं, तनाज़ात भी आते हैं लेकिन उसमें हल के रास्ते भी मौजूद हैं। तो हमने इस पे वर्किंग भी की थी और उस लॉन्ग मार्च के अंदर तमाम डिस्कशंस में हमारा जो बुनियादी या पहला बड़ा मौजू था वो बॉर्डर ट्रेड ही था। उसके लिए आसानियाँ पैदा करना, उसके लिए मौके तलाश करना, उसके लिए अच्छे तजुर्बात के लिए रास्ता बनाना। लेकिन देखिए अब इस वक्त तो अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में चले गए हैं, जो एक गैर ज़रूरी जंग है और बेमानी है, जिसका कोई बुनियाद ही नहीं है। और मुफ्त में हम एक अपने मुल्क के अंदर भी मुआशी हमने एक उलझाव क्रिएट किया है, और अफगानों के लिए भी और ईरान के साथ भी ज़ाहिर है दूसरों के उस पे हम अगर अपने पॉलिसियाँ तरतीब देंगे तो उसके नतीजे में तो गुर्बत का हमें सामना है, बदइंतज़ामी का हमें सामना है, मसाइल जो बदअमनी है उसका हमें सज़ा मिल रही है। तो ये जब तक सियासी या इंतज़ामी या सिविल या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इसको रिविजिट करने पे, दोबारा सरेंडर गौर करने पे, मुकालमे पे तैयार नहीं होंगे तो ये मसाइल तो इसी तरह चलते रहेंगे और लोगों की बदअमनी के अंदर भी इजाफा हो रहा है और माशी कत्ल भी इंसानों का हो रहा है। तो कल हमारे एक जो स्टेटमेंट है सरफराज भुट्टी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनका एक स्टेटमेंट हमारी नज़रों से गुजरा, आपने भी देखा हो कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। जब हम करप्शन पे काबू नहीं पा लेंगे तो सूबे में तरक्की और खुशहाली जो है नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद जो वज़ीर आला साहब हैं वो समझते हैं कि करप्शन बड़ा मसला है, उनके अपनी हुकूमत में अपनी ही काबीना के वज़रा और करप्शन में मुलव्वस हैं, बड़े बड़े स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत पे तनकीद ज़्यादा होती है कि वो काम नहीं कर रहा, उससे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, बदअमनी है,
امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں کر رہا، تو جب یہ چیزیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سمجھتا ہے تو اس کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک حد تک بے بس ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں وزیر اعلیٰ ٹھیک کہتے ہیں، کرپشن کے معنی یہ ہے کہ وسائل کا درست استعمال نہیں ہو پا رہا ہے، ضائع ہو رہے ہیں، اور یہ چیلنج تو میں درپیش ہے گورننس کا، اور بہتری نہیں آ پا رہی ہے۔ اس وقت آپ ہیلتھ کی صورتحال دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں، آپ روڈز کی حالت دیکھ لیں، آپ امن امان کی حالت دیکھ لیں، تو یہ جو بھی ہم نے بات کی بارڈر ٹریڈ کی یا بڑے مسائل کی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت چیلنجز ہے، دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو طرز حکمرانی ہے، جو قوانین بناتے ہیں، اس کے اندر مافیاز آ گئے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے مفادات اور مراعات آ گئے ہیں، اور عام آدمی کی جو درد ہے، عام آدمی کا جو احساس ہے، جس کے نتیجے میں یعنی اس وقت تو قوانین ایسے بن رہے ہیں کہ جس میں آپ عام آدمی کے منہ سے جو نوالا ہے وہ چھین رہے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال میں ہم ہے، یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور پارٹیوں کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ بھئی ہم کیوں ایک بند گلی میں جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اس کے نتیجے میں تو بغاوتوں کا میں سامنا ہوگا، ایک افراتفری کا سامنا ہوگا، ایک مجموعی طور پہ اس وقت پورے سسٹم سے، پورے نظام سے لوگوں کی ایک مایوسی ہے، ایک افراتفری کی کیفیت ہے۔ تو اس سے نکلنے کے راستے میں تلاش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے معاشی قتل کرنے کے فیصلے کر لیں۔ سر چونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ملک میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا بڑا چرچا ہے، بڑی ہلچل ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے اس میں 18ویں ترمیم میں بھی کچھ جو ہے رد و بدل کیے جائیں گے، رول بیک کیا جائے گا 18ویں ترمیم کو، اس کے کچھ حصے نکال دیے جائیں گے، صوبوں کے جو شیئر ہے اس کو کم کر دیا جائے گا۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اقدام لیا گیا تو باقی ٹھیک ہے، اگر کچھ اور وفاق کے لیول پہ امینڈمنٹ ہوں گے، ترمیم ہوں گے، لیکن NFC ایوارڈ یا 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کے مد میں ان کو کچھ ملا ہے، اس سے کیا رد عمل آئے گا؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ویسے اس وقت ظاہر ہے کوئی ڈرافٹ تو اس کا حتمی طور پہ ٹیکسٹ آیا نہیں ہے کہ جس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں یا سمجھیں کہ اس کی کیا پوزیشن ہے یا کیا اس پہ رہ دے سکتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ہم 26ویں ترمیم تک تو آئے ہیں، اس لیے ترمیمات تو ایک آئین میں راستہ ہے، لیکن میرے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے صوبوں میں گورننس کے اندر کیا بہتری آئی ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے صوبے کے اندر تو ہم کوئی بہتری نہیں پا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پنجاب کے اندر ظاہر کیا پوزیشن ہے یا سندھ میں کیا پوزیشن ہے، تو لیکن بہرحال آئینی ترمیمات تو مکالمے سے، مشورے سے، پارلیمنٹ کے اندر مباحث سے، سیاسی اور قانونی ماہرین کے رائے سے طے ہوتے ہیں، اور اگر یہ جو اس وقت پاکستان میں ایک طرفہ قانون سازی ہے اس کے نتیجے میں تو فریقین کا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وار کا ایشو رہتا ہے یا خدشہ یا حملہ رہتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے اگر عدلیہ نے اس طرح کے اختیارات استعمال کیے جس میں انتظامی طور پہ ہم بند گلی میں جاتے تھے، اب اس وقت دوسرے جو دوست ہے یا ادارے ہیں وہ اس طرح کے اقدامات اور تجاویز اور ترمیمات کر رہے ہیں، یہ تو وہی یعنی ہم ویسے بھی ہمارے جو مجموعی قانون ہے یا گورننس ہے یا پورا سسٹم ہے یہ عوام دوست نہیں ہے۔ اس کے اندر جو پاکستان کی اس وقت بھی جو اکنامیکل سرویز کہتا ہے کہ 50 پورے پاکستان میں 50% سے زائد جو ہے وہ غربت ہے، بلوچستان میں 70% غربت ہے، تو اس کے نتیجے میں تو خرابیاں ہوں گی، کوئی اچھائی کی امید جو ہے وہ اس طرح کے بے سر وپا ترمیمات سے تو نہیں آ پائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عبدالمتین اختر صاحب، جماعت اسلامی بلوچستان، آپ ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک ہے مردر چاروں چونکہ شما دلگوش کو عبدالمتین صاحب کا پتران کرنے گا جماعت اسلامی مرکز سیکرٹری جنرل کا پترانا چونکہ مدستہ کہ جولائی ماہ ایک لانگ مارچ کو تک بلوچستان بنیادی مسئلہ اس طرح اسلام آباد نے مگا کوئٹہ چاہے اسلام آباد لیکن لاہور ادارک بوتا اور چرشی پد آنی یقین دہانی دیگ بو کا آنی جیڑا کی شکریوار کنک با بلائے کچھ ہمیشہ کہ ادا یقین دہانی کے استاں صرف نامے گا اس طرح چوڑی امپلیمنٹ نبی تو مجموعی طور بلوچستان کے استے امن و امان حوالہ
انتہائی خراب دوریا گزرگاہیں یا خراب ترین صورتحال شکار ہیں. تو دومی مگا مگندی کے بارڈر ملو کے کار روزگار وابستہ ہیں ادا آئی سرام چوڑے اقدامات کنک نبو کے سبا ملو کے تحائق مایوسی دلپوشی پیدا بوانی اور ملوک جنجالانی آماچیں بریک کے ضرور پتاش میں نے مکان کے شنگا پتران کریں.